السلام علیکم۔ جماعت 10ویں کی طالب علموں کے لیے یہ دوسرا لیکچر ہے۔ ہمارا موضوع ہے افسانہ۔ آپ کے کتاب میں ایک افسانہ پریم چند کا عبرت کے نام سے ہے، جسے ہم بعد میں پڑھیں گے، لیکن ہم نے پچھلے سبق میں جو پڑھا تھا اس کو تھوڑا سا دہراتے ہیں۔ تو ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا کہ افسانہ ایک ایسی نثری کہانی ہوتی ہے جس کی ابتدا ہوتی ہے، ارتقاء ہوتی ہے اور خاتمہ ہوتا ہے، اور جو زندگی کی بصیرت میں اضافہ کرتا ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ افسانے کی ایک تعریف یہ بھی ہے کہ افسانہ ایک ایسا بیان ہے جو اپنی جگہ مکمل ہو اور ایک ہی نشست میں پڑھا جا سکے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ افسانے کی شکل صورت میں زمانے کے ساتھ تبدیلیاں بھی ہو رہی ہیں، تو اسی وجہ سے افسانے کے ڈیفینیشنز میں، اس کی تعریف میں بھی تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اردو میں شروعات کے جو افسانے تھے وہ مغرب کے زیر اثر آئے۔ مغربی افسانوں کو، خاص کر روسی افسانوں وغیرہ کو اردو میں ترجمہ کیا گیا۔ پھر شروعات کے جو نمونے تھے وہ رومانوی افسانے تھے، جن میں سجاد حیدر یلدرم، نیاز فتح پوری اور مجنون گورکھ پوری وغیرہ نے زیادہ تر رومانی افسانے لکھے۔ رومانی مطلب رومانٹک۔ تو پھر سعادت حسن منٹو، کرشن چندر، راجندر سنگھ بیدی، عصمت چغتائی وغیرہ نے الگ الگ مسئلوں پر افسانے لکھے، جن میں شہری زندگی، دیہاتی زندگی کے مسائل، عام آدمی کے مسائل، عورتوں کے مسائل اور فسادات، تقسیم، ان ساری چیزوں پر انہوں نے افسانے لکھے۔ تو ہم نے آپ کو کہا تھا کہ آپ اپنی طرف سے اپنی کاپی پر ایک نوٹ بنا لیں افسانے کا، تو آج میں نے بھی ایک نوٹ بنا کر لایا ہے آپ کے لیے، تو ہم ان دونوں کا موازنہ کرتے ہیں۔ میں آپ کے لیے یہ نوٹ پڑھتا ہوں۔ مختصر افسانے سے مراد ایسی نثری کہانی ہے جس میں کوئی ایسا واقعہ بیان کیا گیا ہو جس کی ابتدا ہو، ارتقاء ہو اور خاتمہ ہو، اور جو زندگی کی بصیرت میں اضافہ کرے۔ افسانے کی یہ بھی تعریف کی گئی ہے کہ افسانہ ایک ایسا بیان ہے جو مکمل ہو اور ایک ہی نشست میں پڑھا جا سکے۔ زمانے کے ساتھ ساتھ افسانے کی پیشکش اور حیت میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں، اس لیے افسانے کی کوئی ایک تعریف مکمل اور آخری نہیں کہی جا سکتی۔ اردو میں مختصر افسانہ مغرب کے زیر اثر وجود میں آیا۔ پریم چند کے علاوہ سجاد حیدر یلدرم اور سلطان حیدر جوش نے اردو میں افسانے کے اولین نمونے پیش کیے ہیں۔ پریم چند کے افسانوں میں سامراج دشمنی اور وطن دوستی کے جذبات کی ترجمانی کی گئی تھی۔ اس زمانے میں سجاد حیدر یلدرم، نیاز فتح پوری اور مجنون گورکھ پوری نے رومانی افسانے لکھے۔ چند برسوں میں سعادت حسن منٹو، کرشن چندر، راجندر سنگھ بیدی اور عصمت چغتائی کے ہاتھوں اردو افسانے نے بے حد ترقی کی اور زندگی کے گوناگوں مسائل پر بھرپور انداز میں افسانے لکھا جانے لگا۔ اس کے ساتھ انسان دوستی اور قومی شعور کا اظہار بھی ترقی کرتا رہا۔ آزادی کے بعد ہندوستان اور پاکستان میں کئی برس تک فسادات کے موضوع پر بہترین افسانے لکھے گئے۔ ان افسانہ نگاروں میں قرۃ العین حیدر قابل ذکر ہے۔ ان کے افسانوں میں ایک خاص طرح کا تاریخی شعور اور دقت کا احساس ملتا ہے۔ بدلتے ہوئے حالات اور زندگی کی بڑھتی ہوئی پیچیدگی کے ساتھ ساتھ افسانہ بھی پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے۔ افسانے میں حقیقت نگاری کی روایت کو آگے بڑھانے والوں میں اختر اوری نوی، علی عباس حسینی، خواجہ احمد عباس، جوگندر پال، غیاث احمد گدی اور نور شاہ قابل ذکر ہیں۔ تو یہ افسانے کی ایک مختصر سی تعریف اور افسانے کی تاریخ کے بارے میں مختصر سا ہم نے پڑھا۔ تو آج کا لیسن یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ تو اگلے سبق میں
ہم منشی پریم چند کی حالات زندگی اور ان کی افسانہ نگاری کے بارے میں پڑھیں گے، اور اس کے بعد اس افسانے کو پڑھیں گے جو آپ کے نصاب میں شامل ہے۔ تو تب تک کے لیے خدا حافظ۔